اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دوسری نیکی جو اس مہینے کو ہم اس ہفتے کو یوز کرنا چاہیں تو وہ روزے کی ہے. پہلی بات یہ کہ یکم سے لے کر 8 ذی الحج تک کے روزے جو ہے نا ان کے میں 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اجر ہے. ٹھیک ہے. اور 9 ذی الحج کا روزہ جو حاجی مینا میں جاتے ہیں تو ہم اپنے اپنے ملک کی 9 ذی الحج یہ بھی یاد رکھیے کہ 9 ذی الحج آپ کے ملک کی ہوگی، کیونکہ اب دنیا ایک گلوب بن گئی ہے. گلوب پہ آپ دیکھیں تو بعض دفعہ آسٹریلیا میں تاریخ اور ہوگی، خانہ کعبہ میں اور ہوگی، امریکہ میں ایک دن اور ہے، تو میں آسٹریلیا میں مور دین 24 آورز کا فرق پڑ جاتا ہے سب جگہوں پہ. تو آپ اپنے شہر کی 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں گے، 2 روزوں کا ثواب ہے. رہ گئے باقی 8 دن جو شروع کے، کیا سارے دن رکھے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، یکم سے 8 تک رکھے، مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ایک بھی رکھ سکتے ہیں. ایک رکھیں، ایک چھوڑیں، ایک کریں نہیں. آپ پیریڈز میں تھیں، شروع کے نہیں رکھ سکیں، آخر کے رکھ لیں. آخر میں پیریڈ آگے، شروع کے رکھیں. اس میں سے کسی ایک روزے کا دوسرے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں ہم نفلی روزے رکھیں گے تو اجر ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزے رکھتے تھے، نفل روزے. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اللہ کے پاس جب جائے تو میں روزے سے ہوں، اور ہمارے اعمال منڈے اور تھرسڈے 2 دن اللہ کے پاس جاتے ہیں. آج کیا دن ہے؟ جمعے کا. اب یہ سارے عمل ڈیلی بیسس پہ جاتے ہیں، لیکن ڈیفرنٹ ٹائپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نا، تو ہفتے میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو جمع کرا کے نام اوپر پہنچاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ جس دن میرا عمل اللہ کے پاس جائے تو میں روزے سے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پہ رحم آئے. تو آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کو زیادہ ضرورت تھی رحم کی کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے؟ تو اس کے لیے پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھے. پھر ایک اور چیز بھی کم سے کم تو یہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ جو قضا روزے تھے جو ہمارے رمضان کے چھٹے ہوتے ہیں وہ ان دنوں رکھ لیجئے. کیا مشکل ہے؟ آپ دیکھیں زندگی کا تو پتہ نہیں ہے کب وقت چلا جائے. آپ کہتے ہیں نہیں بھی میں نفل نہیں رکھ سکتی، میرے اوپر تو بھی فرض روزے بھی رہتے ہیں، فرض روزے رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے فائدہ ہوگا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امید ہے کہ روزے کا عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. کتنے گناہ، ذرا اپنے اپنے گناہ ہم سوچیں. خوف آتا ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ جس چیز سے سب سے زیادہ ڈر رہے ہوں گے نا، مشفقین مما فی، نامہ اعمال کی جو انٹریز ہے نا اس سے لوگ ڈر رہے ہوں گے. اپنے اعمال کے وبال سے قیامت کے دن لوگ زیادہ ڈر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا روزے کے ناطے سے ان دنوں کی نیکی تھی. اب ہم تیسری نیکی جو عموماً ہم کرتے بھی ہیں لیکن ان دنوں کے لیے کریں گے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے ناطے سے. تو پہلی چیز ہم کر سکتے ہیں بکثرت تلاوت کریں، خود بھی کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مختلف قاریوں کی سنیں. آج کل تو اتنے خوبصورت آوازوں کے کیسٹس اور CD پلیئرز ہیں اور نیٹ پہ موجود ہے کہ گانے کیا خوشی دیتے ہوں گے. جو آج قرآن کی تلاوت خوبصورت سن کے آتا ہے تو گھر میں قرآن کی تلاوت چلا دیں، رحمت آتی ہے. آپ کو پتا ہے جنات بھاگتے ہیں، جادو ٹونا بھاگ جاتا ہے. کثرت گھر میں چلائیں. اب آپ کہتے ہیں اچھا تلاوت چل رہی ہے، آپ کی توجہ تو ہے نا سننے کی. ایک ہے جب آپ خود پلے کریں بیٹھ کے سننے کو، وہ تو آپ سنیں، لیکن سم ٹائم آپ دیکھیے کہ پلے کرتے ہیں اور ساتھ کام کر رہے ہیں، کچن میں کام کرتے ہوئے بیچ میں باتیں نہیں ہو رہی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ سن سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، دوسرے بھی ہیں، شور کر رہے ہیں، پھر تلاوت کی وجہ کوئی لیکچر چلا دیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ چلے کوئی بات کان میں پڑی، کوئی نہ بھی پڑی، نقصان نہیں ہوگا. بہت بچے چھوٹے ہیں، ضد کر رہے ہیں، کوئی اسلامی نشید ایسا لگا دیں کہ جس کے اندر کوئی میوزک وغیرہ نہ ہو، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر ایک اور چھوٹی سی قرآن پاک کے ناطے سے ہم نیت کر سکتے ہیں کہ میں اس 10 دنوں میں کوئی نئی سورت یاد کروں گی. جو نہیں کی ہوئی کر لیں، کوئی قرآن کی آیتیں یاد کر لیں. جیسے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سورت کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں، فتنہ دجال سے تحفظ ہے، آخری 10 آیتیں یاد کر لیں. سورہ بقرہ کا آخری رکوع 2 آیتیں ہیں، اس میں وہ یاد کر لیں. سورہ آل عمران کا رکوع یاد کریں، یعنی آیت ڈے، ایک دن کی ایک آیت. تو اس طرح پڑھیں گے. پھر ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ جو حفظ کیا ہوا ہے، پہلے بہت ساری صورتیں ہم نے کی تھی، اس کو دوہرا لیں. بچپن میں کبھی کیا تھا، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو، وہ ابھی تک غلطی ہے، یا بھول گئے آپ نہیں پڑھتے تھے، تو اس کو دوہرا لیں. اور سب سے خوبصورت چیز جو قرآن کے ناطے سے ہے کہ اگر آپ نیت کر لیں کہ ان 10 دنوں میں کوئی ایسی کلاس اٹینڈ کر لوں کہ جہاں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سکھایا جاتا ہے. مثلا رمضان میں دیکھیے کہ بہت ساری بہنیں ہیں وہ دورہ قرآن کرتی ہیں نا، مینیج کرے تو مینیج ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا کہ روزے رکھ لیے اگر آپ کے گھر والوں نے ان 10 دنوں میں، تو بالکل گھر کا ماحول وہی بن جائے گا جو رمضان کا ہے. پھر لنچ کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور سارا دن چولہا بھی نہیں کھلتا رہتا. تو آپ کوئی ایک کلاس جوائن کر لیں. ہر دن میں 10 دنوں میں کوئی ایک سورت ہی سیکھ لوں. اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے، جہاں سے آپ پڑھیں گے وہاں سے آپ کے لیے نئی چیز ہے.
اور الحمدللہ جو کورس ہم لوگ ادھر ویمبلی میں کروا رہے ہیں پارک رائل میں، تو اس میں اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ جہاں 3 دن میں بھی ایک سورت پوری ہو رہی ہے. سورت مریم ہم نے بھی 3 دن میں پڑھی ہے، سورت طٰہٰ شروع ہوئی ہے، وہ 4 دن میں پوری ہوگی. تو آپ وہاں بھی آ سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان دنوں میں ہم لوگ جو ہیں وہ آگے سورت انبیاء اور سورت حج پہ ہوں گے. تو کوئی کلاس کہیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے چلے جائیں اور تفسیر سے سننا شروع کریں، معنی پہ غور کریں، اور قرآن کے ناطے سے ایک بہت ہی خوبصورت چیز کر سکتے ہیں کہ اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، دعویٰ کر سکتے ہیں. لوگوں کو بتائیے یہاں کلاسز ہوتی ہیں، لے کے آئیں. اگر آپ خود کسی کلاس میں جاتے ہیں تو اپنی دوستوں کو لے کے آئیں، کیونکہ جب دوسروں کو ہم دعوت نہیں دیتے تو دوسرے کہتے ہیں آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. اور آپ دعوت دیں اور لوگ نہ آئے تو پھر آپ کی سائڈ اوپر ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ لوگ آپ ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں. مائنڈ کوئی نہیں کرتا. آپ نہیں بلائیں گے تو مائنڈ کریں گے. آپ بلاتے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا، اچھا گمان رکھیے. آنا چاہتی تھی، آ نہیں سکی، مجبور ہو گئیں، پریشان ہو گئیں، یہ ہے وہ ہے، ادروائز وہ آئیں گی. اور آپ ایک دفعہ کہیں گے، دوبارہ کہیں گے، آپ کو بات اچھی لگی، اگلی دفعہ جا کے آپ بتائیں گے، کوئی دوسرا بتائے گا. تو ہمیشہ مسلمان دوسرے کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک سے تعلق رکھے. چوتھی چیز جو ہماری ان دنوں میں کرنے کے وہ ہے ذکر و اذکار اور دعائیں. ان دنوں کا خاص طور پہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور وہ کیا ہے کہ ہم ان دنوں میں تکبیرات کہیں. آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری مسنون تکبیریں جو ہے وہ ہمیں موجود ہے. آپ کو سنواتے ہیں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتے رہے اٹھتے بیٹھتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اسی طرح تکبیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر تحمید کہتے ہیں الحمدللہ. یہ کہا کرو. یہ مسند احمد کی روایت ہے 54469 نمبر کی، یعنی 5446 حدیث ہے اور جلد نمبر 9 ہے. آپ پتہ ہے کہ مسند احمد کی 25 جلدیں ہیں. اتنی بڑی کتاب ہے جس میں سے یہ حدیث آتی ہیں. اسی طرح امام بخاری کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازاروں میں نکلتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تکبیرات کون سی ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں تو انشاءاللہ بعض 100 لوگ سن کے بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں. مختلف تکبیرات جو صحابہ پڑھتے تھے اس میں پہلی تکبیر کے آپ میرے پیچھے دہرائیے گا. سب پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ روایت جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے. روایت نمبر ہے 5694 اور جلد نمبر 3 ہے. لیکن ایک اور روایت جو صحیح مسلم میں 1358 نمبر کی ہے اس کو بھی دہرا لیتے ہیں. یہ نسبتاً چھوٹی ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. تو آپ دیکھیے کہ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں کوئی الہ مگر اللہ، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں. بار بار یہ لفظ بولیں تو کیا دل پہ اللہ کی بڑائی نہیں آتی؟ ہم لوگوں کی بڑائی میں کیوں مگن ہے؟ اس لیے کہ ہمیں لوگ بڑے دکھتے ہیں، بڑے لوگ ہیں. میں کہتی کوئی بڑا نہیں ہے، قد تو ان کا اتنا ہی ہے. ہمارے عموماً کہتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں جی، یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. کتنا کھاتے ہیں؟ میں تو ان کو عام لوگوں سے بھی کم کھاتے دیکھا ہے. تو نہ وہ کھاتے پیتے لوگ دکھتے ہیں، نہ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، قد بھی ان کا اتنا ہوتا ہے. لیکن آپ سوچئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی پیاری میری رب کی ذات ہے. اور اللہ اکبر کبیرہ، وہ سب سے بڑوں سے بڑا ہے. ساری تعریفیں اس کے لیے کثرت سے، باقی ہے اس کے لیے صبح کو بھی شام کو. تو جتنا جس کا ذکر کریں گے نا اتنا پھر اس کی
دل میں بڑائی کا بھی احساس ہوگا. تو ذکر کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا. یہ تکبیرات ہم کب پڑھیں گے؟ عید کے دن تک پڑھتے رہیں گے، اور آپ انہی تکبیرات کو عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آج کل آپ دیکھیے اتنی آسان ہے، آپ اگر ڈھونڈنا بھی چاہیں آپ دیکھیے گوگل میں جائیں اور آپ تکبیرات کا لفظ لکھیے، 1 منٹ میں آپ کے سامنے اتنے لنک کھل جائیں گے. اور آپ دیکھیے مسلمانوں کے گھر تو پہچانے جاتے ہیں نا، صبح اٹھتے ہی دعائیں. اس کے لیے شروع میں تو ہم لوگوں کے پاس سی ڈیز اور کیسٹس بھی ہوتے تھے، لیکن اب تو ضرورت نہیں ہے، فون پہ آپ سنا سکتے ہیں بچوں کو. تو اپنے گھروں میں رکھے، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ جا کے بازاروں میں تکبیرات کرا کرتے تھے، کیونکہ شیطان بھاگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن میں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں نا، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو شیطان نہیں چاہتا، تو جتنی ہم بڑائی کریں گے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ وہ شیطان اس سے بچ جائے گا. تو پھر اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم تکبیرات کو عام کریں. پھر اسی طرح ایک اور کام ہم کیا کر سکتے ہیں ان دنوں کے ناطے سے، کہ جس میں ہم صبح شام کے اذکار کو نہ بھولیں. صبح کی شام کے اذکار کی عادت نہ ڈالنا، خود کو رسک میں ڈالنا ہے. میں سوچتی ہوں اکثر آج کی زبان میں اس کو ہم کہیں گے انشورنس. آج عموماً لوگ کہتے ہیں انشورنس کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، یہ ہے کوئی بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات دماغ میں ہمارے شیطان ڈال دیتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ صبح و شام کی دعاؤں میں ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں کہ جس میں عافیت مانگتے ہیں. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، کہ اللہ میرے جسم کو عافیت دے، برائیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے بچا، میرے کانوں کو، میری آنکھوں کو. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں کو، بیماریوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں. آج کل اتنے آسان ہے. رات کو بھی ایک سسٹر تھی، میں نے ان کو فون پہ سارے ایپس ڈاؤن لوڈ کروائے کیونکہ وہ حج پہ جا رہی تھی. میں نے کہا بکس کہیں گر گئیں، گم گئیں، آپ کے بیک اپ ہونا چاہیے. الحمدللہ یہ دیکھیے چھوٹا سا فون ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر ہر دعا، ہر قرآن کی تلاوت، حدیث آپ اس میں سیو کر سکتے ہیں. آج تو اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے. تو اگر آپ میں سے جن کے پاس بھی یہاں فونز ہیں، آئی فون، اینڈ پہ میرے سے رابطہ کرے تو آپ کو یہ سب ڈفرینٹ دعائیں کی چھوٹے چھوٹے آئیکن ہیں، آپ اسی کی اسکرین سے دیکھ سکتے ہیں اور سستی نہیں ہوتی. کہیں بیٹھے میں ہیں، گاڑیوں میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کھولا پڑھ لیا. سر آپ دیکھیے کہ اس میں انگلش ترجمہ بھی ساتھ آتا ہے اور باقی ساری چیزیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں. جی جی، ہر ایک میں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں. تو بہرحال کسی بھی ممکن طریقے سے ہم صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں. پھر اسی طرح استغفار کثرت سے کر سکتے ہیں، ذکر کثرت سے کر سکتے ہیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا اجر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں لکھتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں، اور ان رحمتوں کے بغیر ہم جی کیسے سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ چند دعائیں ایسی حدیثوں میں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ان کو ضرور قبول کرتے ہیں، ان دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے. خاص طور پہ جو حج میں گئے عرفے کے دن، وہاں تو سارا دن دعائیں کرنی ہوتی ہیں. آپ میں سے جو حج کر چکے ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہوں گے، زیادہ دعائیں ہیں، کوئی اور بہت زیادہ لمبی چوڑی عبادات نہیں ہوتی. پھر اسی طرح کچھ نئی دعائیں یاد کر سکتے ہیں ہم اس ناطے سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہم ذکر اذکار بھی کر چکے اور باقی نہیں کیے تو اور کیا کریں؟ تو صدقہ خیرات. چونکہ ان دنوں کی ہر نیکی جو ہے وہ عام دنوں سے بہتر ہے، تو یقیناً صدقے کا بھی ادھر زیادہ ہے. تو صدقے میں یہ ہے کہ آپ پہلے ایک دفعہ چیک کر لیں کہ زکوٰۃ کا کچھ حصہ رہ تو نہیں گیا پچھلے سال کی زکوٰۃ میں سے، اس کو دینے کا اہتمام کر لیں. پھر ایک اور کام ہم عورتیں بہت ہی شوق سے کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر سے فالتو چیزیں نکالیں. کوئی ایکسٹرا چیز ہے جو استعمال نہیں ہو رہی، جو کپڑے استعمال نہیں ہو رہے، جو برتن نہیں ہو رہے، ان کو نکالیں، ضرورت مندوں تک پہنچا دیں. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کو ایک ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے لیے تو وہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اس کے لیے وہ بہت اہم ہوگی. پھر اسی طرح کوئی پسند کی ایک چیز اللہ کے راہ میں دے دیں. مشکل تو بڑا، لیکن دیں گے تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پہ عمل ہو جائے گا. پھر اسی طرح شوہر ہیں تو اپنی بیویوں پہ خرچ کریں خوشی سے، ماں باپ پہ خرچ کرنا، بچوں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں کو پہ خرچ کرنا. بس آپ دیکھیے کہ عید کے تحفے عموماً ہمارے کلچر میں دینے کا رواج ہے. اس دفعہ عید کے تحفے کیا سوچ کے دے؟ صلہ رحمی کے طور پہ. اب فرق کیا ہے کہ ہم ان کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں، یا ہر ایک کے لیے ہمارا حساب ہے، اس کو 10 کا دینا ہے، اس کو 20 پاؤنڈ کا دینا ہے، اس کو 50 کا دینا ہے. آپ اللہ کا دے کے سوچیں. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ کے لفظ آتے ہیں حدیث میں کہ ہم لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کس طرح سے دیں گے. تو گویا کہ پھر ہم اس میں تحفے تحائف بھی دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور کام ہم کر سکتے ہیں ان دنوں میں، سوشل ورک، لوگوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں.
آپ کہتے ہیں وہ تو ہم کرتے ہی ہیں. کن سے کرتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں. وہ بلاتے ہیں ہم بھی بلاتے ہیں. نہیں، صلہ رحمی کیا ہوتی ہے کہ جو آپ سے لڑتا ہے آپ اس سے نہ لڑیں، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے نہ کٹیں. ٹھیک ہے؟ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی میں آتا کیا ہے کہ جو لوگ آپ سے اچھا نہیں بھی کرتے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پھر دوسری چیز، ہمارے سلوک کے مستحق ہیں پڑوسی، نیبرز، چاہے مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے. جائیے پوچھئے کیا حال ہے، ان کو کوئی گفٹ دیں، کوئی کھجور دے دیں، کوئی چاکلیٹ دے دیں، کینڈیز دے دیں، بسکٹس دے دیں، بیچ میں ساتھ خوبصورت کوئی اچھی سی چیز بھی دے سکتے ہیں. بہت خوبصورت دعویٰ باکسز ملتے ہیں، ہم نے رمضان میں بٹوائے تھے اسٹوڈینٹس کے ذریعے. تو اس میں آپ ان کو بالکل دیکھنے میں وہ چاکلیٹ کا ایک ڈبہ لگتا ہے، اس میں آپ اپنی پسند کے کوئی چاکلیٹ ڈالیں، ساتھ اس میں چھوٹے چھوٹے بہت ہی اچھے خوبصورت چھپے ہوئے تصویروں کی مدد سے زیادہ چیزیں دکھائی ہوئی ہیں اللہ کے بارے میں غور، کائنات پہ، اس طرح کی چیز دیں. بتائیں ان کو کہ بھئی یہ ہمارا خاص دن ہے. جیسے وہ کرسمس پہ کچھ لوگوں کو کیک کینڈیز بھیجتے ہیں، آپ اس موقع پہ دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے کوئی ضرورت مند ہے، ہو سکتا ہے کوئی لڑا ہوا ہے، آپ جا کے صلح کرائیں. کسی کو کوئی کرائے کے لیے پیسے چاہیے، کسی کو کھانے کے لیے پیسے چاہیے، تو ضرورت مندوں کی مدد کریں. پھر اسی طرح ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لے سکتے ہیں. کہیں کوئی دین کا کام ہو رہا ہے، اگر ان کی کوئی ضرورت ہے وہاں کوئی ایسی چیز ہم دے سکتے ہیں جو ہماری آن گوئنگ چیریٹی ہو جائے شروع، اس کو کر سکتے ہیں. کوئی اور اجتماعی بھلائی کا کام. اب ہمارے ملکوں میں تو بہت سارے دکھتے ہیں، ادھر تو ہمیں نہیں دکھتے اتنے، لیکن ہر جگہ موقع موجود ہے. اپنے ملکوں میں کہیں کنواں کھدوا دیں، کہیں کوئی پانی کا کولر لگوا دیں، گرمی ہے بیچارے پریشان لوگ ہیں، کسی کا کو سائیکل ٹوٹی ہوئی ہے اس کو سائیکل لے دیجئے. تو جو کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی نیکی جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ ہے قربانی. رمضان کے ساتھ ساتھ جیسے روزے کی بات آتی ہے تو ذی الحج کے ساتھ عید اور قربانی ہے. تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیجئے. یہاں پہ ایک اہم بات ہے جو آپ کی توجہ چاہتی ہے. ابھی سے لے کر ذی الحج کا چاند دکھنے تک آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب چاند دکھ جائے اس کے بعد پھر ناخن اور بال نہ کاٹیں، اور 10 ذی الحج کو قربانی کرنے کے بعد کاٹیں. تو ایک تو جو کر رہے ہیں قربانی اس کے لیے تو یہ ہے ہی واجب، لیکن جو نہیں کر پاتا کسی وجہ سے غریب ہے، مسکین ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کا اجر دے گا. ناخن کاٹے گا تو بکرا کاٹنے کا اجر ملے گا، بال کاٹے گا. اب اس کے لیے جو عام طور پہ مشکل لگتا ہے عورتوں کو، وہ فیس کی ویکسنگ ہے، تھریڈنگ ہے، ہائی ہم کیا کریں. تو عید کی نماز تک صبر کر لیں. عید کے دن ابھی پہلے سے ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں. اپنے فالتو بال صاف کر سکتے ہیں آپ لوگ، اپنے جو بھی کام کرنے ہیں. لیکن ان 10 دنوں میں ویسے بھی کون سی اتنی ضرورت پڑتی ہے، ہر وقت تو ہر ایک کام نہیں ہوتا. تو خاص طور پہ چاند دیکھنے سے پہلے آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں، پھر 10 دن بالکل نہ کریں، اور پھر عید کی نماز کے بعد قربانی کرنے کے بعد پھر آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عید کے دن کی سنتوں پہ عمل کریں. عید کے دن کی سنتیں بہت ساری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں، مثلاً آپ دیکھیے عید کے دن ہم کیا کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ غسل کرنا، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا، یہ نیکی ہے. اب چونکہ ہم ہر روز ہی پہنتے ہیں، ہمارے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس دن کریں تو سنت سمجھ کے کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عید کے دن تکبیرات پڑھنا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے بھی بچوں کے ساتھ تکبیرات پڑھیں، بعد میں آتے ہیں تک رستوں میں بھی ہوگی. پھر اس عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہیے. یعنی روزہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ 10ویں دن کے روزے کا اجر آپ کو ویسے ہی مل جائے گا، صرف تھوڑی دیر. ویسے لوگ ناشتہ نہیں کرتے، کچھ بھی نہ کھائیں، اور کوشش کریں کہ قربانی کے گوشت سے اگر آپ کھا سکے. پھر اس لیے اس کے بعد دوسرا عمل کیا کہ نماز عید کے لیے جانا. اب آپ کہیں گے کہ اچھا ہم تو جاتے نہیں ہیں، تو عورتوں اور بچوں کو بھی عیدگاہ جانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت جس کو نماز نہیں پڑھنی وہ بھی جائے اور وہ پیچھے بیٹھے اور دعا میں شامل ہو. جس عورت کے پاس کہا اوڑھنی نہ ہو، کہا وہ اپنی ہمسائی کی اوڑھنی میں چھپ کے چلی جائے. یہ بھی دیکھے وقت تھا اس وقت میں کہ عورتوں کے پاس چادر تک نہیں ہوتی تھی. تو نمازوں کے لیے جانا چاہیے. گھر میں پتہ ہی نہیں چلتا اگر عید کی نماز پہ صبح نہ جائیں. آج بھی کبھی کسی فلائٹ پہ جانے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ارلی مارننگ صبح اٹھ کے کپڑے بدلنا، تیار ہونا پڑے، تو ذہن میں وہی بچپن کی یادیں آ جاتی ہے کہ اچھا آج عید ہے. صبح عید کے دن سب نہا رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، اور سوتے بچوں کو اٹھا کے ماں باپ عیدگاہوں میں لے جائیں. یہ ریچولز ہیں. دیکھیے ہمارے بچوں نے اگر یہ سب نہ دیکھا تو کچھ نسلوں تک تو پھر وہی ہوگا کہ عید کا قربانی بھی صدقہ کر دو، ہاسپٹل بنا دو. آج یہ باتیں ہو رہی ہیں. کرسمس کا ہمارے بچوں کو زیادہ پتہ ہے، ویلنٹائن ڈے کا زیادہ پتہ ہے، اور اپنی نمازیں عیدیں بور ہوتی جا رہی ہیں اور ان کے فنکشن اچھے ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ظلم کرتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں پہ. پورا اہتمام کریں، بچوں کو عید کے کپڑے لے کر دیں، اور عید سے کچھ عرصہ پہلے پھر نئی چیزیں نہ دیں تاکہ عید کے دن کی چیز کی خوشی بھی ہو.
پھر اسی طرح جب وہاں پہنچ جائیں تو اذان اور تکبیر کے بغیر عید کی نماز پڑھنا. پھر نماز کے بعد چھوٹا سا خطبہ ہوتا ہے، وہ بہت لازمی ہے، اس کو سننا ہوتا ہے. جمعے کی نماز اور عید کی نماز میں یہی فرق ہے، جمعے میں خطبہ پہلے اور نماز بعد میں، جبکہ عید میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو استطاعت ہے اس کے لیے قربانی کریں. اب قربانی پہ بہت سارے لوگوں کے کوسچنز ہوتے ہیں، کیا فرض ہے، اچھا اس پہ تو قرض ہے، اس پہ یہ ہے وہ ہے. تو اس پہ الحمدللہ الگ سے درس موجود ہیں. اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو آج کل ویب سائٹ پہ بھی لبیک اللہم لبیک کے نام پہ پیج ڈالا ہوا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ قربانی کے یعنی اس دنوں کے کرنے کے کام اور بہت سارے موجود ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں یہ nurulquran.com میں نے کھولا، اس کی آپ کو بعد میں ویب سائٹ دے دیں گے اگر آپ چاہیں، سیریز پہ لکھی ہوئی ہے. تو مین پیج پہ یہ لبیک اللہم لبیک حج کا ایک پیج ڈلا ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے یہ آڈیوز ہیں، عمرہ ٹرپ جرنی آف نالج ہے. پھر اسی طرح یہ میں نے پچھلے سال ایک عمرہ کیا، اس کی شیئرنگ ڈالی ہوئی ہے. پھر یہ حضرت ابراہیم پہ کچھ لیکچرز ہیں، حج کے لیے، حج پہ جا رہا ہے تو ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ برکت والے دن ایک لیکچر ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ پوری دیکھیں حج کتاب، حج کے بارے میں پوری بک، ایک ایک مسئلہ ہے، یہ کچھ ریڈنگ مٹیریل ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ لوگ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو عید کے دن ہے کہ اس کے گوشت کو پھر تقسیم کریں. سارا خود بھی نہیں کھانا اور سارا دوسروں کو بھی نہیں دینا. عمومی طور پر اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں اور ضرورت مندوں کو بھی دیں. اور آپس میں جب عید کے دن ملیں تو کیا کریں عید کے دن؟ تقبل اللہ منا و منکم. یہ سنن الکبریٰ بہقی کی روایت ہے 6390 نمبر کی، کہ عید کے دن جب ملو تو تقبل اللہ منا و منکم کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اور ہم سے بھی یہ عبادت قبول کرے. پھر عید کے دن کی سنتوں میں ایک سنت کیا ہے کہ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جائے تو دوسرے سے واپس آئے. کیوں بھلا؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آپ لوگ مل سکیں. پھر اس طرح عید کے دن میں ہلکے پھلکے کھیل اور کوئی اشعار کے ذریعے سے خوشی بھی منائی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہونے سے منع نہیں کرتا، اصل یہ ہے کہ ہم اس خوشی میں اللہ کی حدوں کو قربان نہ کر دیں. رہ گی قربانی، تو آپ دیکھیے کہ ذی الحج کی آخری مگر اہم ترین عبادت جو ہے وہ قربانی ہے. قربانی کا لفظ قرب سے نکلا، قریب، اللہ کا قرب پانا. قربانی ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ کی رضا اور اس کا قرب لیا جائے. 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک کیا جا سکتا ہے. 10 11 12 13، ٹھیک ہے. بات تو اس میں تھوڑی بہت آگے اور بھی رخصت دیتے ہیں. کرنا کیوں ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو سچا کرنے کے لیے. ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے قربانی. لوگوں کو ذکر نہ کیا کرے ہم نے اتنے بکرے کیے، اتنی قربانیاں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ کوثر کی آیت نمبر 2 میں، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. اور سورۃ الانعام 162 میں قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَالنُّسُكِ، تو یہ جو لفظ نسک ہے نا، یہ خون بہانے کو کہتے ہیں. تو گویا کہ پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے. اللہ کی رضا ہے لیکن قربانی تقوی کے لیے. ایک بکرے کو ذبح ہوتے دے کر سوچیں کہ یہ تو جان کٹا رہا ہے، میں نے تو پتہ نہیں اپنی آرزویں بھی نہیں دی اللہ کو، میں اللہ کے لیے کیا قربان کر سکتی ہوں. اور اصل یہ ہو کہ فخر نہ ہو، سنت ابراہیمی کو جگانا ہو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو نہ تو جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اس سے قرب حاصل کرے. مسلمان بے سوچے سمجھے نیکیاں نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر اس کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. گھر سے ایک بھی قربانی ہو سکتی ہے، ایک پورے گھر والوں کی طرف سے. شوہر الگ کرتا ہے، بیوی الگ کرتی ہے، بچوں کی طرف سے کرتے ہیں، نو پرابلم، اٹس جسٹ لائک اے گفٹ. کبھی آپ ایک ہی گفٹ سارے گھر والوں کی طرف سے دے دیتے ہیں، کبھی میاں بیوی الگ دیتے ہیں، کبھی بچے بھی دیتے ہیں. جتنا اللہ سے تعلق زیادہ اتنا ہوگا. فرض نہیں ہے، کسی پہ بھی فرض نہیں ہے. اس لیے وہ سارے سوال جو اس کے بعد ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی خوشی آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن دیں گے تو انشاءاللہ اس سے قرب ہوگا. ایک چھوٹی سی بات ضرور کیا کریں کہ بچوں کے سامنے قربانیاں کریں. جیسے ہم ویسے کرتے ہیں تو عموماً ہم باہر رہنے لے پیسے باہر ملکوں میں بھیجتے ہیں، پھر عید والے دن پھر ہم چکن ہی پکا رہے ہوتے ہیں اور وہی گوشت جو پہلے سے لیا ہوتا ہے. حالانکہ آپ سب کو بھی یاد ہوگا ہمارے لاشعور میں جو عید کے دن کے تازے گوشت کے کھانے اور اس کا ٹیسٹ اور سارے گھر میں گوشت اور مانگنے والوں کا ہجوم اور مکھیاں، آج بھی اس سے کچھ فیلنگ آتی ہے؟ ہمارے بچوں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں. اگلے 4 وقتوں میں کیا ہوگا جی؟ باربیکیوز ہوتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، سیخ کباب بنتے. آج بھی ان چیزوں سے سوچ کے مزہ آتا ہے. پھر تبھی تو آج ہمارے بچے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام بورنگ ہے، نو فن، کیونکہ پھر ہم اٹھاتے ہیں ان کو پھر ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں عجیب و غریب چیزیں وہ دیکھتے اور سنتے ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ انسان ان سارے کاموں کو اچھے طریقے سے کرے.
تو بہرحال تھکے ہوں گے آپ لوگ بھی. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیکیوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی خوشیاں بھی عبادت والی ہیں. یعنی ایون عید کا دن ہے یا ذی الحج ہے یا اس سارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ سب کچھ رکھا ہے. اب یہ ساری نیکیاں ڈسکس کی تو ایک آخری چیز رہ جاتی ہے. کچھ رینڈم چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آتی. مثلا نمبر 1 وقت کا صحیح استعمال. میں نے اس 10 دنوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. دوسری بات ہے نیکی کا موقع ضائع نہیں ہونے دینا. بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا ہے. لمبی فون ٹاکس نہیں کرنی. وہ کھانا نہیں بنانا جس میں بہت ہی ٹائم لگ جائے. وہ کپڑے نہیں پہننے جس کو سجانے اور سنوارنے اور استری میں اتنا ٹائم لگ جائے. پھر گناہوں سے بچنا ہے. ان دنوں میں اگر آپ کوئی فلمیں دیکھتے تھے تو وہ چھوڑ دیجئے. کوئی اس طرح کی ٹائم ویسٹرز ہیں آپ کے تو ان کو نکالیں. پھر آپ اچھی کوئی کتاب شروع کریں کہ میں نے ان 10 دنوں میں ایک بک پڑھنی ہے. کوئی اچھی بک سیریز لیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. یعنی جتنی کوشش کریں گے نیکی کی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا آپ سے کام لے گا. جتنا زیادہ آپ کریں گے اللہ کی ذات آپ سے اتنا ہی کرائے گی. آپ کوئی سوال اگر آپ کے ذہنوں میں اس بارے میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی بات, کوئی جو چیز آپ سوچتے ہیں تو موسٹ ویلکم. کیا سیکھا؟ بس ایک ایک جملے میں ریکیپ کرتے جائیں تو پھر انشاءاللہ ہم یہاں پہ دعا کریں گے. جی آپ نے کیا سیکھا ادھر سے؟ سارے اس مرتبہ واقعی چکھچ مل گئی ہے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا تھا, ذلت شروع ہو جاتی تھی, مس آؤٹ ہو جاتا تھا. ابھی سے اپنے کیلنڈر پہ مارک کر لیں کہ اس دن کے بعد میں نے بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں کاٹنے. تو اس سے کتنا آرگنائزڈ آپ کا کام ہوگا. وہی سارے کام جو عید کی رات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ آج ہی کر لیں. یعنی آج سے رات کے اس سے پہلے کر لیں. اور عید کا جوڑا بھی اگر بنانا ہے تو پہلے ہی بنا کے رکھ لیں تاکہ ان 10 دنوں میں درزیوں کے پیچھے نہ بھاگتے پھریں. جی آپ نے کیا سیکھا؟ ریمائنڈر تھا دادا جی ایک ٹائم کے پر چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں تو ریفریش ہو گئی, ریفریش ہو گئی چیزیں کیونکہ جی بالکل بالکل. پانی کا میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ زیادہ تر ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ پانی بھی پیتی ہے تو اس سے مطلب یہاں بھی ہم یہاں سے بہت سارے آپشن ہیں. یہاں قربانیاں ہوتی ہیں. جی میں آپ کو اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ آپ اگر بکرے 2-3 کرتے ہیں تو 2 وہاں بھیج دیں, پیسے کہیں بھی بھیج دیں. یا آپ کو پتہ ہے لوگوں کی طرف سے اپیل آتی ہیں اس ملک میں اس ملک میں, ایک بکرا ادھر بھی کر لیں. اور اس کا طریقہ یہ کہ یہاں بچر شاپس ہوتی ہیں اور وہ لوگ امریکہ میں ہم خود, میں جب بھی رہی ہوں جب سے ہم عید کی نماز کے فوراً بعد جاتے تھے, کرتے وہ لوگ اس طرح سے ہیں کہ کچھ خاص جگہیں لاٹڈ ہیں, وہاں تھوڑا کہیں دور بھی ہیں کہیں قریب ہیں. تو ریگولر جو بچر شاپس ہیں انہوں نے پہلے سے بکنگز لی ہوتی ہیں, ہم لوگوں نے بھی بکنگ دی ہوتی تھی. پھر ہم سب گاڑی میں بیٹھ کے وہاں فیملی کے ساتھ جاتے تھے. پھر وہاں بکروں کو چوز کرنا ہوتا ہے, یہ بکرا وہ, پھر جو چوز کریں آپ بکرا لے. دیکھیے قربانی کر لیں جتنا گوشت آپ نے رکھنا ہے. جی جی ہمارے وہاں امریکہ میں تو ہم سب بھیجتے گھروں میں, ہمیں بھی آتا ہے, ہم بھی بھیجتے تھے اور اچھا لگتا ہے. تو غریب بہت ہیں ادھر بھی, بہت سارے ہیں, بہت غریب ہیں. آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ لوگ تو یہاں جاب لیس ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کرے. لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے. ریئلی ہمارے پاس پوچھے لوگ آتے ہیں نا جب ظاہر اسکولز ہیں تو ایسے ہیں جن کی مجبوری ہے. اکثر میں نے ابھی کلاسز لائے تھے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں ان کی ایسی چیزیں. ایسی بات نہیں ہے, دیکھیں اللہ کھلاتا ہے نا ان کو, ہم کیوں نہ کھلائیں. I mean, I remember one time my own sister-in-law, and I was living next door to Sikh Lord, and we were very close. I used to live with them. تو میں ان کو کھانا بنانا بھیج دینا, یہ کرنا, انہوں نے بھی بھیجنا. تو میری بھابھی کہتی ہیں کہ it's not eat their food, اور اپنا اس کو بھیجو, ان کو تو سلام بھی نہیں, ہیلو بھی نہیں کہنا چاہیے. تو this is not right human rights میں. تو نان مسلم اور سارے مسلم آتے ہیں. تو میری اور بھابھی کی بحث ہو گئی تھی, and I said no, this is not right. تو پھر ان باتوں سے ذرا میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ ہر ایک کا آئیڈیا ڈفرینٹ ہوتا ہے. نہیں جی آئیڈیا میرا آپ کا نہیں ہے, اللہ کے نبی نے ہر چیز کلیئر کر دی. دیکھیے ایون زکوٰۃ کے پیسے ان کو دیے جا سکتے ہیں جو نیولی کنورٹیڈ ہیں یا بھی کلوز ٹو کنورٹڈ, مؤلفۃ القلوب, ٹو سافٹن دیئر ہارٹس. مسلمان کسی سے بھی ملیں, ہمسائے سے ملیں, بچوں کے دوستوں کے ماں باپ سے ملیں, نیت یہ رکھیں کہ ہم نے ان کو اسلام کے قریب لانا ہے اور ان کی آڑ میں ہم نے کوئی غلط چیز نہیں کھانی. جزاک اللہ. جیسے اب جہاں میں رہتی ہوں ابھی بھی, تو ہمارے سیم گھر ہے تو اس کے اندر ڈفرینٹ یونٹس ہیں. تو ہمارے پاس آلموسٹ ایک کے سوا باقی سب کوئی ہندو, کوئی اس طرح. ہم صرف اس سوچ کے ساتھ جو چیز جس کو اچھی لگتی ہے اس کو وہ دیتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں بریجز بنے.
بیریئر نہ بنے. یہ یہاں تک سنا کہ جو اہل کتاب ہے ان کے ساتھ یو کین گیو چیریٹی اور ملنا ملانا، لیکن دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا. دیکھیے آج کل کے جو اہل کتاب ہے نا وہ بھی ایتھیسٹ ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ کو وہ نہیں مانتے جو وہ تھے. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہر ایک کو جس سے ملے. مسلمان کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے قریب ہے. شیئر مائی کلیئر ہو دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک ہے ان کے گھر کا نہ کھانا، ایک ہے کہ ان کو اپنی فوڈ دینا. اس میں تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. انسان لیبر سے جو فوڈ بتایا گیا اور الحمدللہ جب ہم ڈیٹیل سے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ٹاپک مور دین 3 times قرآن میں آتا ہے ڈیٹیل سے کہ کیا لیمیٹیشنز ہیں. اس کے 5 ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں. یہ پورا اسلام کا حصہ ہے. البرا والولا کہتے ہیں اس کو، کہ کس سے محبت کی جا سکتی ہے اور کس سے بے نیاز ہے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج ہم مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ لیمیٹیشن. ایک طرف تو اتنا بھول جاتے ہیں کہ ہم ان کی بھی غلط چیزیں لے آتے ہیں، اور دوسری طرف ان سے اتنے روڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں مسلمان اچھے ہی نہیں ہوتے نا. تو اس کو بہتر ہے کہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ سنا جائے تاکہ آپ اس کو اور اچھی طرح سے اپلائی کر سکیں. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم رکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہم بہترین طریقے سے ان دنوں کو یوز کریں. جو انفارمیشنز ملی ہے اس کو شیئر کریں ساتھیوں سے بھی. جی پلیز ضرور. آپ نے بولا اگر 4 رکعت پڑھی ہے نماز تو 4 سورتیں پڑھنی ہیں. کیا وہ 4 صورتیں جو ہے ترتیب سے ہونی چاہیے جیسے قرآن میں ہے یا آگے پیچھے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اینی ٹائم اینی، کوئی پہلی بعد والی آخر والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایون آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، اور سورہ نساء کے بعد آپ نے پھر سورۃ آل عمران شروع کر دی ایک ہی نماز میں. نہیں ترتیب، کیونکہ ترتیب میں ہر ایک کو کہاں یاد ہوگی، اور یہ ایک مسکنسپشن ہے جو ہمارے کلچر میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر